پروردگار کے فضل و کرم سے ہماری کاوشیں برابر ہوئی اور ہم آپ کو بزم فکر و خیال کی تاسیس کے 17 ماہ بعد پہلی سالانہ تقریب میں خوش آمدید کہنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس پروردگار تقریب کی صدارت کے لیے میں ملک کی ممتاز علمی اور ادبی شخصیت جناب میاں شاہین احمد شام صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہو کر اس تقریب کی رونق کو دوبالا کریں۔ اس کے ساتھ میں ایک اور عظیم المرتبہ شخصیت جناب مولانا اکبر سرحدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مہمان خصوصی کی نشست پر تشریف فرما کر ہمیں اعزاز بخشیں۔ سماجی شخصیت جناب ڈاکٹر قاضی غلام محی الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی مہمان خصوصی کی نشست پر تشریف فرما ہو کر محفل کی رونق کو دوبارہ کریں۔ اور بانی پروفیسر شیخ محمد اقبال سے بھی استدعا کرتا ہوں کہ وہ اپنی مخصوص نشست پر متمکن ہوں۔ خواتین و حضرات، ہم اس محفل کا آغاز خدا کے بابرکت نام سے کرتے ہیں اور اس ضمن میں قاری عبدالخالق صاحب سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف فرما ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والسماء رفع الميزان جلن وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة حان فبأي آلاء ربكما تكذبان صارم كالفخار وخلق الجن من مارج من نار
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. جزاک اللہ. تاخیش راہ کے دی ہماؤس باؤ گر باؤ نہ رسیدی تمام بولا حبیز نعت سرور کائنات فخر موجودات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں جناب مظفر علی صاحب اور حافظ عبد الواحد سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. تمہارا جس دم کے نام آیا زبان عالم کہ یا محمد تمہارا جس دم کے نام آیا زبان عالم پہ یا محمد تمہارا جس دم کے نام آیا گناہ گاروں کی مغفرت کا پیام آیا پیام آیا گناہ گاروں کی مغفرت کا پیام آیا پیام آیا زبان عالم نظر نظر نے درود پڑھ کر کہا کہ بابو سلام آیا نظر نظر نے درود پڑھ کر کہا کہ بابو سلام آیا الہی ہو خیر دل کی میرے بڑے ادب کا مقام آیا الہی ہو خیر دل کی میرے بڑے ادب کا مقام آیا زبان عالم مدینے کی سرزمین ہے یہ اسی میں ہے مسکن محمد مدینے کی سرزمین ہے یہ اپنی قسمت یہاں جو بائے ترام آیا اسی نے چمکائی اپنی قسمت یہاں جو بائے ترام آیا زبان عالم گناہ گاروں کے ہاتھ میں بھی تمہارے صدقے میں یا محمد گناہ گاروں کے ہاتھ میں بھی قسم خدا کی قسم خدا کی چھلکتا کوثر کا جام آیا قسم خدا کی قسم خدا کی
چھلکتا کوثر کا جام آیا زبان عالم ہے نفسی نفسی ہر ایک زبان پر نہ مہرباں ہے کوئی کسی پر ہے نفسی نفسی ہر ایک زبان پر نہ مہرباں ہے کوئی کسی پر بروز محشر جو کام آیا ہمارا خیر الانام آیا بروز محشر جو کام آیا ہمارا خیر الانام آیا زبان عالم امت میں ہے چشم پیمبر اشک بارب گوہر بیزی میں ہے مصروف ابر نو بہار گوہر بیزی میں ہے مصروف ابر نو بہار ہوا ہے دامن گلچی ہی کو ورنہ گلشن میں ورنہ گلشن میں ہوا ہے دامن گلچی ہی کو ورنہ گلشن میں ورنہ گلشن میں وہی ہے لالا و گل اور وہی ان کی بہار بھی وہی ہے لالا و گل اور وہی ان کی بہار بھی غم دل میں اسلام کے دل میں اگر پہلو میں دل ہو اور تڑپ اسلام کی دل میں اسلام کے دل میں برس سکتا ہے ابر رحمت پروردگار برس سکتا ہے ابر رحمت پروردگار بھی غم امت میں ہے چشم پیمبر اشک بارب بھی غم فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو تیری نصرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے قطار اندر قطار
اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی ہمیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو تیری نصرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی غم امت میں ہے چشمے پیمبر اشک بارب بھی غم امت اچھالی جس نے ہر طوفان میں کشتی اہل ایمان کی اہل ایمان کی اچھالی جس نے ہر طوفان میں کشتی اہل ایمان کی اہل ایمان کی مسلمانوں کا بیڑا کر وہی سکتا ہے پارب بھی اور اب میں ذہن دے رہا ہوں بزم کے سرپرست صدر اور بانی پروفیسر شیخ محمد اقبال کو کہ وہ حرف آغاز کے طور پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اگر سرحدی صاحب، جناب قائد صاحب، خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں، میں جناب مولانا اگر سرحدی سے ملتمس ہوں کہ وہ یہاں سٹیج پر تشریف لائیں اور ہمارے مرحومین شعراء کے لیے، جن میں جناب چکوالوی صاحب اور جناب عبدالرشید اشک صاحب ہیں، ان کے لیے تشریف لائیں اور دعائے خیر کریں۔ جناب مولانا اگر سرحدی صاحب۔ خواتین و حضرات، یوں تو زندگی میں ہر وقت الفاظ کی کمی کا احساس ہوتا ہے، لیکن بالخصوص ان واقع پر جب انسان اپنی کاوشوں کو پھلتا پھولتا دیکھتا ہو، جب وہ خوشی سے سرشار ہو، جب وہ خدا بند کریم کا شکر ادا کر رہا ہو، اس وقت لفظوں کی کمی اور بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ میں خداوند تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے شہر میں اپنے تئیں، اپنے دوستوں کی مدد سے، اپنے شاگردوں کی مدد سے، اپنے بزرگوں کی مدد سے ایک ایسا پروگرام چلانے میں کامیاب ہوا ہوں جسے آج کم و بیش 18 ماہ ہو چکے ہیں۔ آپ میں سے بیشتر دوست، عزیز اور بزرگ اس میں تشریف لاتے رہے ہیں، اور ہم کوشش یہ کرتے رہے ہیں کہ اس شہر میں جہاں بہت سی چیزوں کی کمی ہے، وہاں کم از کم ادب، علم اور فن کے لیے ہم کچھ اپنے تئیں کاوشیں کرتے ہیں، اور ہم نے اس کے لیے ماہانہ پروگرام ترتیب دی۔ آج میں ممنون احسان ہوں ان تمام دوستوں کا، تمام خواتین و حضرات کا جو ہماری ادنا سی درخواست پر یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں بہت طویل گفتگو کر سکتا ہوں کیونکہ یہاں اتنے دوست موجود ہیں اور اتنے مہربان موجود ہیں کہ اگر میں ان کا نام لے لے کر یہاں ذکر کروں تو بہت طویل صورتحال ہو جائے گی، اور ہمارے سامنے پروگرام بہت طویل ہے جو آج ہمیں پیش کرنا ہے۔ بہرحال میں ممنون احسان ہوں جناب شان صاحب کا، یہ پہلے بھی تشریف لاتے رہے ہیں، آج بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ مجھے ان سے جو محبت ہے اور انہیں مجھ سے جو محبت ہے، میں یقیناً اس کے لیے اپنے آپ کو بڑی خوشی کا باعث ہوتی ہے میرے لیے، وہ فخر و نازش ہوتی ہے میرے لیے۔ جہاں تک مولانا اگر سرحدی صاحب کا تعلق ہے، میں یہ صاف صاف کہنا چاہتا ہوں،
دراصل یہ بزم فکر و خیال جو ہم نے یہاں سجائی ہے یہ تمام تر ان کی تحریک کی وجہ سے. مجھے تو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ پروگرامز کیسے شروع کیے جاتے ہیں اور اردو کے سلسلے میں کیا کچھ کرنا باقی ہے. یہ صرف ان کی تحریک ہے کہ میں آگے بڑھا ہوں اور اس کے ساتھ مجھے کچھ دوست مل گئے. جہاں تک جناب قائد صاحب کا تعلق ہے، قاضی صاحب کی شخصیت سے ہم سب لوگ خوب اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کی فعال شخصیت جو کہ ہر پہلو میں ہے، مذہبی حوالے سے، ادبی حوالے سے، سماجی حوالے سے، قانونی حوالے سے، ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس قسم کی شخصیات ہمارے شہر میں ہے. یہ غنیمت ہے کیونکہ ان کے دم قدم سے ہم کم از کم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم بھی یہاں زندہ ہیں اور کچھ ادب اور علم کی خدمت کر رہے ہیں. آپ آج تشریف رکھتے ہیں، میں ان کے لیے سراپا سپاس ہوں. میں تمام شعراء حضرات کا جو یہاں تشریف رکھتے ہیں ممنون احسان ہوں کہ وہ آج یہاں تشریف لائے ہیں. میں بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے فنکار دوستوں کا جو یہاں تشریف رکھتے ہیں. دراصل جہاں فن کی بات ہو رہی ہو وہاں فنکار کا پہنچنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر فن کی بات ہو رہی ہو فنکار آمدن نہ پہنچے تو شک ہونے لگتا ہے کہ وہ فنکار نہیں ہے. چنانچہ جہاں میں نے اپنے فنکار دوستوں سے تعلق قائم کیا، جس میں آرٹ کونسل کا میں ذکر کروں گا، جس میں جناب شکیل صاحب، جناب اشرف مخدوم صاحب سے میں ملا. انہوں نے بڑی پذیرائی دی اور ہماری درخواست پر تمام فنکاروں کو اطلاع دی، دعوت دی کہ وہ یہاں تشریف لائیں. اور یہااں آج بہت سے دوست تشریف لا چکے ہیں اور بہت سے شاید ابھی لا رہے ہوں گے، مجھ تک ابھی تک لسٹ نہیں پہنچی ہے. بہرحال میں بہت ممنون احسان ہوں، اور اس طرح اور بھی بہت سارے دوست، جب لسٹ پہنچ جائے گی تو آپ کے سامنے تمام دوست آتے رہیں گے. جناب یاسین صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہوں گے، ان کو ابھی کل بھی آئے تھے. تو اس طرح سے یہ تمام جو فنکار ہمارے یہاں مختلف شعبوں سے تشریف لائے ہیں، یہ اس بات کی غمازی ہے کہ یقیناً جیسا پروگرام ہمارا پورے سال چلتا رہا ہے آئندہ بھی چلتا رہے گا. اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ کا تعاون ساتھ رہا تو ابھی میرے اور میرے دوستوں کے حوصلوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہے. اور تینوں حضرات، ایک بات جو اس سلسلے میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بزم جو ہم باقاعدہ کرتے رہے ہیں، اس میں زیادہ کردار میرے نوجوان دوستوں کا ہے. انہوں نے وہ کام کر دکھایا جو بہت سے لوگ شاید نہ کر سکتے. بیٹھتے رہے جس میں خواتین بھی شامل رہی، لیکن اس کے باوجود ہماری محفل کا تقدس قائم رہا اور انشاءاللہ یہ قائم رہے گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم انسان ہیں اور انسان اتنا عظیم ہوتا ہے کہ اس کا تصور بھی ہم ذہن میں نہیں لا سکتے. اور جب وہ انسان ہوتا ہے تو وہ باکردار ہوتا ہے، اور باکردار انسان ہمیشہ مثالیں قائم کرتے ہیں. میں اپنے بزم فکر و خیال کے تمام دوستوں کا ممنون احسان ہوں کہ آج انہوں نے میرا سر جو ہے وہ جھکایا نہیں، اسے بلند کیا. آج یہاں بہت سی شاعرات تشریف رکھتی ہیں. اس میں خاص طور پر میں اپنی ایک شاعرہ جو کہ ہماری سیکرٹری ہیں ادبیات کی، مس نائلہ رفیع کا ذکر کرتا ہوں. کاش کہ مس نائلہ رفیع اور بھی پیدا ہو سکے. انہوں نے ہمارے لیے ایک پہلا پتھر رکھا ہے، پائنیئر کا قائم کیا ہے، اور ان کی وجہ سے بہت سی شاعرات یہاں آنے لگی ہیں اور آج بہت سی ہماری شاعرات یہاں تشریف رکھتی ہیں، خواتین یہاں تشریف رکھتی ہیں. انہوں نے یہ خود ثابت کر کے دکھایا کہ یہ صاحب اقتدار ہے، اور ان کی وجہ سے ایک تحریک ہوئی تمام لوگوں کو، دوسرے دوستوں کو اور خواتین کو کہ وہ یہاں آ سکیں اور اپنا کام کر سکیں. تو میں آپ تمام حضرات کا بہت ممنون احسان ہوں، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی مجھ سے اور میری بزم کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے. اب ہم 2-3 شعبوں کا اضافہ اور بھی کرنا چاہتے ہیں، جس میں تو اس دفعہ جو فن اللطیفہ کا شعبہ ہمارا خاصا تشنا رہا ہے، لیکن آج ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کا ایک تھوڑا سا آپ کے سامنے ڈیمونسٹریشن کر دیں، اور اگر فنکار دوست تعاون کرتے رہے تو انشاءاللہ ہم انہیں ایک باوقار پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے میں کامیاب ہوں گے، میں یقین دلاتا ہوں. مجھے کل پرسوں سے بہت سے فنکار دوست مل رہے ہیں اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یہ فنکار تو ایک پیسے کے بغیر ہل نہیں سکتا، میں تو کہتا ہوں کہ فنکار یہاں آتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے. فنکار بڑا عظیم ہوتا ہے، اور فنکار میں جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ احساس ہوتا ہے وہ اس میں ایک احساس ہوتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے زندگی کے دکھوں کو، زندگی کے غموں کو، پھر زندگی کے حسن میں اضافہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے.
تو ہمارے تمام فنکار یہاں اب آج تشریف لائے ہوئے ہیں اور آپ تمام سے ملیں گے. اس کے علاوہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تصنیف و تالیف کا بھی اپنا ایک سیل قائم کریں. اس میں اگر غازی صاحب کی سرپرستی ہمیں حاصل رہی کیونکہ اس سلسلے میں خاصا کام کرتے ہیں یا اور دوستوں کے ہی تو ہم انشاءاللہ اس میں بھی خاصے کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. تو خواتین و حضرات یہاں اب یہ تمام چونکہ بہت سی باتیں ہو سکتا ہے میرے ذہن میں اب نہ ہوں اور اگر کسی کا انفرادی یا اجتماعی شکریہ کرنا میں نہ کر سکا ہوں تو میں پیشی معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے کیونکہ یہاں ہر شخص اتنا عظیم ہے جیسا کہ میں نے کہا کیونکہ وہ یہاں بے غرض آیا ہے. ہاں ایک بات میں بھولے جا رہا ہوں وہ میں آپ کے سامنے ضرور کرنا چاہتا ہوں. صورت احوال یہ ہے کہ یہ بزم فکر و خیال صرف ہم نے اپنے ذوق و شوق کی وجہ سے سجائی ہے لیکن ایک چیز جو ہم عملی طور پہ کر رہے ہیں جس کا آج تو کوئی تعلق نہیں لیکن اس کے بعد بار بار تعلق آئے گا اور میں ذکر کروں گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں خود آنکھوں سے معذور ہوں لیکن اس کے باوجود میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں ایک بھرپور زندگی گزار سکوں. ہماری خواہش یہ ہے کہ سرگودا کے جو نابینا دوست ہیں ان کے لیے اگر ہم فنکار ہیں اگر ہم شاعر ہیں اگر ہم ادیب ہیں اگر ہم صاحب علم ہیں اگر ہم صاحب فن ہیں تو ہم آگے بڑھیں. اور اس سلسلے میں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو بزم فکر و خیال کے اراکین ہیں جن کی تعداد بہت تھوڑی ہے کوئی 13-14 کے قریب صرف تعداد ہے ہماری جو بزم فکر و خیال کے اراکین ہیں یہ دراصل نابیناؤں کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں کہ اگر ایک ایک تفصیل آپ کو دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے. تو ہم نے یہاں جہاں آج ہم نے بزم سجائی ہے دراصل یہاں ہم نابیناؤں کو ہم نے اسکول قائم کیا ہوا ہے لیکن آج ظاہر ہے یہ میں نے یوں ضمن بات کر دی تھی یہ کہنے کے لیے کہ ہم بزم کے لوگ صرف باتیں نہیں کرتے بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ عمل بھی کریں. ہم صرف دکھ کو محسوس نہیں کرتے بلکہ دکھ کا مداوع کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اور ہم جب یہ محسوس کرتے ہیں کہ زندگی پریشان حال ہے بڑی دکھی ہے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ اس کی دکھوں کو کم کیا جائے تو عملی صورت یہی ہے کہ ان کا ہاتھ بٹائیے ان کے ساتھ چلیے جو مصیبت میں ہیں جو پریشان حالی میں ہیں. میں آپ تمام حضرات کا ایک بار پھر ممنون ہے سر. صدر سی احتشام مہمانان گرامی خواتین و حضرات بزم فکر و خیال کی تاسیس کے 16 ماہ بعد ہم انتہائی جذبہ انکسار و فروتنی سے اپنی چند کاوشوں کی کچھ رودات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ہماری کاوشیں ناتمام صحیح لیکن ہم اس احساس کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے مقاصد کو کسی حد تک حاصل کرنے کی ضرور کوشش کی ہے. بزم فکر و خیال کے بنیادی مقاصد میں یہ جذبہ کار فرما ہے کہ ہم گلشن علم و ادب کی آبیاری خون جوان سے بھی کر سکیں اور نودمیدہ کلیوں کو گلہائے گوناگوں بنا کر گلستان فکر و خیال کے رنگ و بو میں کچھ اضافہ کر سکیں. ذہنی گھٹن کو فکر و احساس کی تازہ ہوائیں مہیا کر سکیں. بزم کے مقاصد میں یہ مقصد پیش رہا ہے کہ جوان سال سوچ کو بالغ نظر سوچ سے ہم اہم کر کے فکری سطح پر جمود کو توڑا جا سکے. ادب کی خدمت کے ساتھ ساتھ ایسے موضوعات پر بھی قلم اٹھایا جا سکے جو اس روکھی پھیکی زندگی کا تقاضا ہیں اور اس طرح جوانان امروز کو شعر و ادب سے ہی نہیں بلکہ امروز و فردا کے قومی اور بین الاقوامی مسائل سے آگاہ رکھا جائے تاکہ وہ تیزی سے بدلتی ہوئی زندگی کے تقاضوں سے اپنی شخصیت کو ہم آہنگ کر سکیں. اور اس طرح بزم نے فکر و خیال کو ہم آہنگ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے کیونکہ خیال فکر کے بغیر ناتمام اور فکر خیال کے بغیر نامکمل ہوتا ہے. بزم کے مقاصد میں فن کی ترویج بھی انتہائی اہمیت رکھتی ہے مگر اس ضمن میں ہمیں کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. خواتین و حضرات بزم کی یہ کامیابی کیا کم ہے کہ اس کی ماہانہ تقریبات میں قداور اور صاحبان علم و ادب نے باقاعدگی سے شرکت کی اور اس طرح ہماری ادنا سی کاوشوں کی حوصلہ افزائی ہوئی. ان شخصیات میں ڈاکٹر وزیر آغا، مولانا احمد سرحدی، صاحبزادہ عبد الرسول، میاں شان احمد شان، جمیل یوسف، ڈاکٹر قاضی غلام محی الدین،
ڈاکٹر عمر حیات بچا، پروفیسر ناصر بلوچ، پروفیسر سید تقوی، نذیر خالد، عبدالرشید اشک مرحوم اور مس رضوانہ ملک کے اسماء گرامی شامل ہیں۔ خواتین و حضرات، بزم کے 3 شعبے ہیں: شعبہ ادب، شعبہ علم و تحقیق، شعبہ فن۔ شعبہ ادب کی ناظم مس نائلہ رفیع ہیں۔ نائلہ رفیع مستقل مزاجی اور خود اعتمادی کا وہ پیکر ہیں جس کی مثال سرگودا جیسے ماحول میں مل جانا خود شہر کے لیے ایک خواجہ تحسین ہے۔ دراصل بزم میں ان کی شرکت اور مسلسل دلچسپی خود ہمارے لیے بھی حیرت کا باعث تھی۔ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ خواتین لاہور اور راولپنڈی میں ہی نہیں بلکہ سرگودا میں بھی علمی ادبی میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کر سکتی ہیں۔ یہ بزم کے بانی اراکین میں شامل ہیں۔ افسانہ نگاری اور شاعری کے میدان میں ان کی کاوشوں کے اعتراف میں انہیں ادب کا برائے سال 84-85 اول انعام دیا جا رہا ہے۔ جبکہ ادب کا برائے سال 84-85 دوم انعام احمد نواز کو دیا جا رہا ہے۔ ادبی حوالے سے جن حضرات نے اپنے افسانے اور منظومات تنقید کے لیے پیش کی، ان میں پروفیسر ناصر بلوچ، پروفیسر شیخ محمد اقبال، سلیم آغا کز لباش، پروفیسر ہارون رشید تبسم، کامران رشید، مس نائلہ رفیع، زاہد منیر عامر، احمد نواز، شراز منظور حیدر، سید نسیم الغنی، ڈاکٹر طارق، یاسمین نور، محمد اشرف کھرل، نصر حیات اور احمد سرفراز کے اسماء گرامی شامل ہیں۔ علاوہ ازیں اس شعبہ کا اعزاز یہ بھی ہے کہ ہر ماہانہ اجلاس میں ایک محفل شعر و سخن منعقد ہوتی رہی۔ ان محافل میں مندرجہ ذیل شعراء نے اپنا کلام سنایا۔ ڈاکٹر وزیر آغا، مولانا اکبر سرحدی، جمیل یوسف، رشک ترابی، عبدالرشید اشک مرحوم، پرویز بزمی، نصرت چودھری، پروفیسر شیخ محمد اقبال، پروفیسر ارشد گوہر، ظہیر الدین ظہیر، پروفیسر اجمل ہاشمی، صوفی فقیر محمد، پروفیسر یونس خیال، پروفیسر ناصر بلوچ، پروفیسر ہارون رشید تبسم، حسن عباس زیدی، ممتاز عارف، بدر الدین بدر، محمود اسیر، اقبال منظر، خلیل چکوالوی مرحوم، عزیز امبالوی، منیب خالد، مسترد رحموی، محمد امین شاہد، سلطان الوی، سید اعجاز حسین، شبلی پانی پتی، واحد حسین نشان، زاہد منیر عامر، مس نائلہ رفیع، مس یاسمین نور، ڈاکٹر طارق، احمد نواز اور محمد اشرف کھرل۔ شعبہ علم و تحقیق۔ شعبہ علم و تحقیق بزم کا انتہائی فعال شعبہ ہے اور ادبی شعبے سے کسی طرح کم نہیں۔ اس کے ناظم جناب حبیب کا تدقیق بزم کا طرح امتیاز ہے۔ بزم سے ان کی والہانہ محبت اور دلبستگی بزم کی بقا کی ضامن ہے۔ ان کی علمی کاوشوں کے اعتراف کے طور پر انہیں علمی سرگرمیوں کا برائے سال 1984-85 اول انعام کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ بزم کے مختلف اجلاسوں میں پڑھے گئے علمی اور تحقیقی مقالات کی تفصیل درج ذیل ہے، جس سے اس شعبے کی کارکردگی کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ حبیب خان، غیر وابستہ تحریک، امریکہ کا عالمی سیاست میں کردار، چینی حکایات، نیوزی لینڈ، چین کے مارکسی نظام کی سرمایہ دارانہ رجحانات کی طرف مراجعت، محمد اشرف شاہین، ملائیشیا، تعارفی جائزہ، طب نبوی، اسلامی ثقافت، عرفان رشید، تخفیف اسلحہ، مولانا ظفر علی خان، نسلی تفریق، امریکہ روس کشمکش سے نو آزاد ممالک کو درپیش مسائل، ڈاکٹر یعقوب، پاکستان میں آئینی ارتقاء، شبیر مرزا، ہمارے تعلیمی مسائل، ابراہیم گوہر، نوجوان نسل کے مسائل،
صفدر حیات طلباء کے مسائل، سید نسیم الغنی بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب، ریحانہ بشیر تیسری دنیا کے مسائل، محمد حنیف بجلی کے تحفظ کے طریقے، ڈاکٹر طارق این انٹروڈکشن ٹو ٹیوبرکلوسس عجیب و غریب، ایم ڈی شاد نوجوانوں کا تحریک آزادی میں کردار، تحریک آزادی اسلامی دنیا، جاوید اقبال ڈیگو گارشیا ایک مطالعہ۔ علاوہ ازیں انجمن کے صدر و سرپرست پروفیسر شیخ محمد اقبال نے بہت سے لیکچر اور مقالات پیش کیے، جن میں شیکسپیئر، جان ڈن، جان کیٹس، افسردگی ایک نفسیاتی جائزہ اور ادب کا ارتقاء شامل ہیں۔ خواتین و حضرات، بزم نے فکر کی جلا کے لیے اپنی مجالس میں علمی اور ادبی مباحث کا انعقاد بھی کیا۔ جن مباحث کو پیش کیا گیا ان میں شعری لفظیات یعنی پوئٹک ڈکشن، ادبی ادب اور معروضیت، کیا شاعر پیدا ہوتے ہیں، اخلاقیات و معاشیات، مذہب اور عہد جدید، کیا ادب زوال پذیر ہے شامل ہیں۔ ان تمام موضوعات کا تعارف پروفیسر شیخ محمد اقبال نے کروایا اور حاضرین نے بحث میں بھرپور حصہ لیا۔ ہمارے خیال میں ہمارے شہر میں اپنی نوعیت کا یہ ایک منفرد تجربہ ہے۔ ان کے بانی اراکین میں شامل ہیں۔ انہوں نے محفل موسیقی، مصوری کی نمائش اور فیض پر پروگرام کروانے کی تجاویز پیش کی، لیکن بزم اپنی تہی دامانی کے باعث انہیں عملی جامہ نہ پہنا سکی۔ جاوید صاحب فن سے گہرا لگاؤ رکھتے ہیں اور سنگ تراشی سے انہیں خاص وابستگی ہے۔ اس شعبہ کے زیر اہتمام ایک محفل میں سفرنیہ کلیم نے ایک دھن پیش کی اور آج کی محفل میں مقابلہ موسیقی اس شعبہ کی کاوشوں کا رہین منت ہے۔ خواتین و حضرات، علاوہ ازیں بزم نے پاکستان نیشنل سینٹر کے تعاون سے یوم اقبال کے موقع پر ایک خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا۔ مزید برآں حبیب خان کے اسلام آباد میں تعیناتی کے موقع پر سرگودا سے رخصتی کے وقت ان کے دوستوں کے ساتھ ان کے اعزاز میں شاندار الوداعی تقریب کا اہتمام کیا۔ خواتین و حضرات، اگر ہم اپنے بعض عہدیداران اور اراکین کی خدمات کا ذکر نہ کریں تو ناسپاسی کے مرتکب ہوں گے۔ انجمن کے صدر، سرپرست اور بانی پروفیسر شیخ محمد اقبال ہیں، جن کے بارے میں آپ تمام حضرات جانتے ہیں، اور ان کی خدمات کا جائزہ ہم وقت پر چھوڑتے ہیں۔ نائب صدر ہارون رشید ساجد ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے انگریزی کیا ہے اور انگریزی زبان میں افسانہ لکھتے ہیں۔ بزم میں ان کی شمولیت ہم سب کے لیے باعث صد افتخار و نازش ہے۔ ایم ڈی شاد بزم کے سیکریٹری نشر و اشاعت ہیں۔ دراصل بزم کی نام و نمود انہی کے دم قدم سے ہے۔ کل بھی چھپی تھی۔ انہوں نے بزم کے نام کو بزم کے دفتر سے اٹھا کر خاص و عام کے اذہان و قلوب میں مرتسم کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، اور اخبارات و جرائد کے توسط سے اس کی آواز کو ملک بھر کے ادبی حلقوں تک پہنچا دیا ہے۔ سید نسیم الغنی، آپ بزم کے بانی اراکین میں شامل ہیں۔ بظاہر خاموش نظر آتے ہیں لیکن دراصل سیمابی طبیعت رکھتے ہیں۔ بزم کے مقاصد کو آگے بڑھانے میں ان کی خدمات بزم کے اراکین کے لیے مثالی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ بزم کے خازن ہیں۔ یہ ہر حوالے سے بزم کی سرگرمیوں میں گراں قدر خدمات سر انجام دیتے ہیں، جن کے اعتراف کے طور پر انہیں خصوصی انعام دیا جا رہا ہے۔ محمد اصغر بزم کے لیے باعث صد افتخار ہے۔ ان کی سخن شناسی اور ادب دوستی بزم کی کاوشوں میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں اگر ہم انجمن کے دیگر باقاعدہ اراکین کا ذکر نہ کریں تو یہ ناانصافی ہوگی، کیونکہ ان کے دم قدم سے ہی تو بزم کا جہاں آباد ہے۔
بزم کے ان چمکتے دمکتے چاند ستاروں میں احمد نواز، طارق عزیز، ابراہیم گوہر، نعیم پال، محمد اکرم اور تجمل حسین کے اسماء گرامی شامل ہیں۔ ہم اپنے تمام عہدیداران اور اراکین اور بہی خواہوں کے ممنون احسان ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم آج کا اجلاس منعقد کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ہم اجلاس کے مہمانان گرامی مولانا اکبر سرحدی، ڈاکٹر غلام محی الدین اور ڈاکٹر عمر حیات بوچا صاحب کے بھی ممنون احسان ہیں کہ وہ انتہائی مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے۔ ہم اپنے شعراء، ادباء اور فنکاروں کے بھی ممنون احسان ہیں کہ انہوں نے ہماری کاوشوں کو شرف قبولیت فرماتے ہوئے آج کے اجلاس میں شرکت کی زحمت برداشت کی۔ آئی گئی یہ ہم نے چھپوائی ہے، آپ تمام حضرات کو ہم نے اس لیے ابھی نہیں دی کہ آپ کوئی آگے سے پڑھتا کوئی پیچھے سے، وہ بعد میں دے دی جائے گی، تو وہ ہم تمام حضرات کو دیں گے کیونکہ اس کا تجربہ ہم نے بڑا عجیب و غریب بعض جگہوں میں دیکھا ہے۔ ایک بات اس کے لیے میں دراصل کھڑا ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ اشرف شاہین صاحب نے سب کے بارے میں بہت کچھ کہہ دیا، اپنے بارے میں جو لکھا تھا وہ چھوڑ دیا، وہ آپ خود پڑھ لیں گے۔ یہ اشرف شاہین صاحب ہمارے اس بزم کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور یہ اتنی محبت اور اتنی کاوش کے ساتھ اور اتنی دل بستگی کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ مجھے بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ یہ طالب علم کے سائنس کے طالب علم ہوتے ہوئے اور بہت سی مصروفیات رکھتے ہوئے اتنا وقت کس طرح بچا لیتے ہیں، یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ مثلا جب انہوں نے ایک دو شعر پڑھے تو آواز مجھے آئی کہ دونوں شعروں میں کچھ اغلاط تھیں، تو بات یہ ہے کہ ہمیں اغلاط سے کوئی غرض نہیں، ہمیں ان بڑے بڑے عظیم عظیم دانشوروں اور فنکاروں کی ضرورت نہیں کہ جو کام تو نہیں آ سکتے مگر اپنے فن کو اپنے تاج میں سجائے بیٹھے ہیں۔ ہم نے جہاں بہت سے جنرل سیکرٹریز کا انتخاب کرنے کی کوشش کی اور بہت سے کیے جا سکتے ہیں، بلکہ بہت سو نے مجھے باقاعدہ درخواستیں دیں، لیکن صورت حال یہ کہ ہم نے ایسے لوگوں کو چنا ہے جو سچ مچ کام کرتے ہیں۔ تو میں اب یہ گزارش کر رہا ہوں جناب ایم ڈی شاہ صاحب سے جو اپنا تعارف خود ہی کرا لیں تھوڑا سا، یہاں کے اور بھی اگر کوئی باقی کسر رہ گئی ہے تو، اور پھر اس کے بعد عمر حیات بچہ صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں جن کا میں بڑا ممنون احسان ہوں۔ باقی لوگ تو یہاں تشریف لاتے ہیں اور بڑا ان کا شکر گزار ہوں میں، اور اس سے پہلے بھی یہ کئی بار تشریف لائے ہیں، بڑی مہربانی۔ تو ابھی ایم ڈی شاہ صاحب کے بعد یہ مختصر الفاظ میں اپنے یعنی ڈاکٹر صاحب بھی ذرا تھوڑا اختصار، اس لیے کہ کام بہت طویل ہے، تو اس لیے میں پہلے ایم ڈی شاہ صاحب سے کہتا ہوں کہ دو چار فکرے اگر آپ کو یاد ہے تو کہہ دیں آگے۔ یاد ہے پیش کرنا ہے اور نہ کوئی تقریر کرنی ہے، ورنہ مجھے وہ فرض کی جو ادائیگی ہے وہ کرنی ہے کہ آج کی تقریب کے جو صاحب صدر تھے جن کا نام برصغیر پاک و ہند میں اور جو جہاں بھی اردو پڑھائی جاتی ہے وہ ڈاکٹر وزیر آغا کا نام گرامی ہے، آج انہیں صدارت کرنی تھی۔ صبح میری ٹیلی فون پہ ان سے بات ہوئی، کل رات ان کا پروگرام تھا کہ میں رات کو آ جاؤں گا اور صبح 10 بجے تک انشاءاللہ تعالی میں آپ کی وجہ و فکر میں پہنچ جاؤں گا، مگر صبح بات جب ہوئی ٹیلی فون پہ تو بڑا افسوس ہوا کہ ان کی بیٹی کافی بیمار ہیں اور وہ ہسپتال میں داخل ہیں اور ان کی ایک ہی بیٹی ہے، تو اس سلسلے میں انہیں بڑا زبردست افسوس ہوا کہ اب ایک طرف میری بیٹی ہاسپٹل میں، دوسری طرف آپ کا نوجوانوں کا فنکشن ہے، تو میری طرف سے جتنے بھی نیک جذبات نوجوانوں کو پہنچ سکتے ہیں وہ پہنچا دیجیے، اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اور جہاں کہیں بھی میں نوجوان نسل کے کام آ سکا اور میں ضرور آؤں گا، میرا ہر طریقے سے تعاون بزم فکر و خیال کے لیے حاضر ہے، اور جہاں پہ انہوں نے پروفیسر شیخ اقبال اور بزم فکر و خیال کے دوسرے اراکین کو زبردست خراج تحسین اور عقیدت و احترام کا سلام بھیجا ہے، ان کی محنتوں کا اور ان کی کاوشوں کا، کہ سرگودا میں ایک ایسا انہوں نے اسکول آف تھاٹس پیدا کیا ہوا ہے پروفیسر شیخ اقبال صاحب نے، جو کہ دوسرے شہروں میں کم ہی ملتا ہے، جس میں خاص طور پر نوجوان جو تعلیم و تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ لہذا میں ڈاکٹر وزیر آغا کی طرف سے تمام ارکان انجمن اور تمام حاضرین کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ان کی طرف سے نا حاضری ہونے کی طرف سے معذرت کرتا ہوں۔ جناب میں ڈاکٹر
اب میں اظہار خیال کے لیے شاہینوں کے شہر سرگودا کے مشہور و معروف ڈاکٹر اور دانشور جناب عمر حیات بچہ صاحب سے استدعا کرتا ہوں، جو کہ اس سے پہلے بھی کئی بار ہماری حقیر درخواست پر ہماری ماہانہ تقریبات میں تشریف لا کر اپنے خیالات سے نوازتے رہے ہیں۔ جناب ڈاکٹر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب پروفیسر شیخ اقبال صاحب، ڈاکٹر محی الدین صاحب، پروفیسر شان علی صاحب جن کا نام شکتی صاحب بھول گئے تھے، اور بڑے مشہور پروفیسر ہیں اور بڑے اچھے دانشور ہیں، اور مولانا اخگر سرحدی صاحب اور ایم ڈی شاہ صاحب اور ایوب خان صاحب اور خاصے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں۔ میں کوئی یہاں مقالات پیش کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میرا حال تو یہ تھا کہ میں بالکل بھول ہی چکا تھا کہ آج کوئی فنکشن ہے۔ مجھے پتہ نہیں، غالباً ایم ڈی شاہ نے یا کسی نے میرے گھر فون کیا کہ کوئی فنکشن ہے اور آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے، تو مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ آج کے فنکشن کا عنوان کیا ہے۔ بہرحال چونکہ مجھے پہلے ہی اختصار کے لیے کہہ دیا ہے، اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ بریویٹی از دی سول آف وٹ، کہ اختصار کے ساتھ بات کرنا جو ہے یہ عقل مندی کی بات ہے۔ تو پروفیسر شیخ اقبال صاحب نے جو یہاں پہ سرگودا میں یہ شمع روشن کی ہے بزم فکر و خیال کی، ماشاءاللہ یہ قابل صد تحسین ہے۔ یعنی یہ بات بڑی، اس بات سے میں بہت ہی خوش ہوتا ہوں۔ پروفیسر صاحب تو میرے متعلق یہ کہہ رہے تھے کہ میں یہاں پہ آتا ہوں میری مہربانی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری تو خاص مہربانی کوئی نہیں، کیونکہ میں بصارت رکھتا ہوں اور راستہ بھی تلاش کر سکتا ہوں، لیکن پروفیسر شیخ اقبال صاحب بصارت تو نہیں رکھتے لیکن بلا کی بصیرت رکھتے ہیں، اور بصارت نہ ہونے کے باوجود اس بصیرت کے ساتھ انہوں نے یہاں میں ایک شمع روشن کی ہے، ایک شمع جلائی ہے، اور نوجوان نسل جو ہے اب ان کا یہ فرض ہے کہ اس شمع جو ہے اس کو فروزاں رکھے۔ تو انہوں نے شہر سے باہر آ کے، شہر کے کسی تنگ و تاریک جگہ میں یا کسی ایسی آباد جگہ پہ بھی ڈیرا لگا سکتے تھے، لیکن انہوں نے بالکل شہر سے باہر آ کے ڈیرا لگایا ہے۔ لیکن ایک دن ڈاکٹر وزیر اعلیٰ غالباً کہہ رہے تھے کہ جہاں ایسے لوگ آتے ہیں وہ اکیلے رہتے ہیں لیکن بستیاں ان کے ساتھ بس جاتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ پروفیسر شیخ اقبال کے گرد اور بزم فکر و خیال کے گرد ایک بہت بڑی بستی بس جائے گی، اور یہ شمع جو نے روشن کی ہے یہ انشاءاللہ ہمیشہ فروزاں رہے گی اور چمکتی رہے گی۔ بزم فکر و خیال کے لیے نوجوان نسل جو ہے وہ جتنا کام کر رہے ہیں، اشرف شاہین صاحب ہیں اور ایم ڈی شاہ صاحب ہیں، ٹیلی فون پہ بزی رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بزم فکر و خیال کے لیے مجھ ایسے بیکار لوگوں کو بھی اکثر یاد دلاتے رہتے ہیں کہ فلاں دن فنکشن ہے اور آپ نے ضرور آنا ہے۔ تو بہرحال میں ان کو جتنا بھی ہدیہ تبریک یا جتنا بھی خراج تحسین پیش کروں آج کے نوجوانوں کو وہ کم ہے۔ اور بزم فکر و خیال کا قیام جو ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ فکر و خیال کی بھی خاصی ضرورت ہے۔ اب ہم ایسی میں زیادہ باس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ جسے مجھے واسطہ پڑتا ہے کہ ہم ٹی بی کے مرض سے دو چار ہیں، اور اتنی زیادہ بیماریاں ہیں ٹی بی کے متعلق۔ اگلے روز میں پی ایم اے کی کانفرنس میں کہہ رہا تھا کہ نو باڈی از سیف فرام ٹوبرکلوسس unless everybody is safe from tuberculosis۔ یعنی جب تک ہر ایک مطلب ہر آدمی ٹی بی سے محفوظ نہیں ہے، کوئی آدمی بھی ٹی بی سے محفوظ نہیں ہے۔ ٹی بی ہے، کینسر ہے، نمونیا ہے، پیشت و اسال ہیں، لیکن فکر و خیال کے لیے ان بیماریوں کے علاوہ اور اتنی بیماریاں نوجوان نسل میں پیدا ہو چکی ہیں کہ جن کے لیے واقعی فکر کی بھی ضرورت ہے، خیال کی بھی ضرورت ہے، تشخیص کی بھی ضرورت ہے اور علاج کی بھی ضرورت ہے۔ اور بعض
بعض اوقات تو جب گریبان میں منہ ڈالتے ہیں یا گریبان میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو واقعی شرم محسوس ہونے لگتی ہے۔ میں اگلے ہی روز غالباً اخبار میں پڑھ رہا تھا اور میرے دوست انور کلیار صاحب ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ مجھے بتا رہے تھے، کسی میٹنگ پر لاہور گئے ہوئے تھے، آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا سروسز اسپتال کا واقعہ، یعنی ڈاکٹر ہیں، مسیحا ہیں، انہوں نے کل مسیحائی کرنی ہے، لیکن مسیحائی کرتے کرتے انہوں نے سروسز اسپتال میں کیا کیا ہے آپ سب کو میرا خیال پتہ ہی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بتاتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے کہ ایک نوجوان طالبہ ڈاکٹر جو کہ ادھر ہی میڈیکل کالج کی طالبہ تھی، اس کی یعنی برہنہ تصویریں اتاری گئی اسپتال کے اندر، اور پھر اس مسیحا کے پاس کی جب تلاشی دی گئی تو کیا تھا، اس کے پاس کہتے ہیں کہ ایک پستول تھا اور ایک خنجر تھا اور ایک اس کے پاس فوٹوگرافر تھا۔ یہ نوجوان نسل کا حال ہے، یہ آج کے مسیحا کا حال ہے، یہ آج کے انجینئر کا حال ہے، یہ آج کے طبیب کا حال ہے، یہ آج کے استاد کا حال ہے۔ اب جہاں تک میرا کام ہے میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا آسان ہے کہ میں پیشور سال کا علاج کر لیتا ہوں، لیکن پروفیسر شان صاحب کا اور صاحبزادہ عبدالرسول صاحب کا جو کہ گورنمنٹ کالج کے پرنسپل ہیں، غالباً آج متوقع بھی تھے لیکن وہ بھی کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے، ان کا کام خاصا مشکل ہے، کیونکہ اس بزم فکر و خیال جس کے لیے یہ فکر کرتی ہے اور خیال کرتی ہے، یہ نوجوان نسل میں اتنی بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں، اتنے بیمار ہیں کہ اس کے لیے واقعی فکر کی بھی ضرورت ہے اور خیال کی بھی ضرورت ہے۔ بعض اوقات تو میں بالکل ہی مایوس ہو جاتا ہوں، یعنی جب میں بیماریوں کو دیکھتا ہوں، نوجوان نسل کو دیکھتا ہوں، نوجوان کو آپ لوگ کہیں میرے سارے خلاف ہی نہ ہو جائے، کیونکہ آپ کا قصور نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ قصور ہمارا ہے کہ ہم آپ کو صحیح فکر و خیال نہیں دے رہے، آپ کی صحیح تربیت نہیں کر رہے۔ کھا کر کہتی ہوں کہ مجھے جنت میں جگہ ہی نہ ملے کہ میں نے کبھی وضو کیے بغیر اپنے بیٹے کو دودھ پلایا۔ اب مائیں تلاش کریں کہ وہ مائیں کدھر ہیں جو وضو کے بغیر دودھ نہیں پلایا کرتی۔ باپ جو ہیں وہ اتنے مصروف ہیں، انہیں کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ پروفیسر شان صاحب اپنے کالج میں مصروف ہیں، میں اپنے کلینک میں مصروف ہوں اور رات کے 12 بجے فارغ ہوتا ہوں۔ ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ کس راہ پہ گامزن ہے، کس طرف جا رہی ہے، بھٹک رہی ہے، اسے رستہ بھی دکھانا ہے، لوگوں کو پڑھانا بھی ہے، لوگوں کا علاج بھی کرنا ہے، لیکن اپنی نوجوان نسل جو ہے جو بھٹکی ہوئی ہے اسے رستہ بھی دکھانا ہے۔ تو خاصا مشکل کام ہے جو کہ پروفیسر عبدالرسول صاحب اور پروفیسر شان صاحب کے ذمہ ہے۔ اور بیماریوں کے متعلق میں بتا رہا تھا کہ بعض اوقات میں یوں سوچتا ہوں کہ غالباً یہ بیماری کوئی کینسر کی سی ہے، مایوس ہو جاتا ہوں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جیسے کینسر کے مریض کو ٹیکے لگا کر سال یا 2 سال تک زندہ تو رکھا جا سکتا ہے لیکن اسے بچایا نہیں جا سکتا، لیکن پھر کبھی امید کی کرن پیدا ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ غالباً کینسر نہیں ہے، ٹی بی کی بیماری ہے۔ علاج تھوڑا سا لمبا ہے، غالباً 1 سال کی، ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے میرے شاگرد ہیں، 1 سال کے لیے ٹی بی کا علاج دینا پڑتا ہے، اس کے بعد صحت یاب ہو جاتا ہے آدمی۔ تو بعض اوقات اتنی مایوسی نہیں ہوتی، میں سوچتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی توجہ دی جائے تو اس کئی بیماریوں سے جو ہے وہ حفاظت ہو سکتی ہے، اور اس نوجوان نسل کو کئی باتوں سے، کئی مصائب سے جو رستہ یہ بھولے ہوئے ہیں ان سے بچایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے بس پروفیسر شیخ اقبال صاحب تشریف رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کیا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ برف ہے۔ تو بڑی دیر کے بعد پروفیسر شیخ اقبال پیدا ہوتے ہیں، بڑی دیر کے بعد ڈاکٹر وزیر آغا پیدا ہوتے ہیں، اور بڑی دیر کے بعد مولانا اخگر سرحدی پیدا ہوتے ہیں۔